عنایت فرمائے حافظ احمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہے جوڑے دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، جانتا اس بات کو ہے کہ کس کو کیا دوں کیا نہ دوں۔ اس کے دینے میں بھی خیر ہے اور نہ دینے میں بھی خیر ہے۔ وہ قادر ہے، جو چاہے دے سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کیا کس کے لیے فائدہ مند ہے، کس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سی چیزیں انسان دنیا میں پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور جس چیز کو تم نہ پسند کرو ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہو۔ لہذا وہ جس کو دیتا ہے اپنی حکمت پہ دیتا ہے، اور جس سے کوئی چیز روکتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ بندہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں بیٹے کے ذکر سے زیادہ مناسب تھا کہ اللہ نے پہلے بیٹی کو ذکر کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادتیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جسے یہ خبر ملتی کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ ہی کالا ہو جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں آتی اور وہ غیظ و غضب کسی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری صفت کو مٹانے کے لیے بیٹی کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کیسا سبق دیا ہے؟ اپنی بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی امیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آج کچھ فقہ کی کتابوں کا کارنامہ ہے کہ کتی کا بچہ اٹھا لو نماز ہو جاتی ہے، بچے کا اٹھاؤ گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی کتابیں ہمیں نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ قیام کی حالت میں بچی کو اٹھا کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں آپ بٹھا دیتے، رکوع کی حالت میں بٹھا دیتے، اور جب قیام ہوتا تو آپ بچی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے۔ فرضی نماز مسجد نبوی، کثیر تعداد صحابہ کی، یہ گویا کہ آپ کی طرف سے پیغام تھا کہ ان بچیوں سے محبت کیا کرو، وہ جاہلیت کی عادتیں چھوڑ دو۔ اور بڑی معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم اور عادت آج بھی موجود ہے۔ بیٹا ہو بڑی خوشی سے خبر دیتے ہیں، جی میرے گھر بیٹا ہوا ہے، اور لوگ بھی مبارکیں دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے فیصلہ بیٹی کا ہو تو کچھ تو بیچارے ایسے ہیں جو بتاتے ہی نہیں، خبر ہی نہیں دیتے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ یہ وہی زمانہ جاہلیت کی سی عادت ہے، وگرنہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح بیٹے کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت سے تو اس سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹی عطا کرنا۔ وجہ، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، اللہ نے سب کو بیٹیاں عطا کی۔ بیٹے اگر دیے تو اللہ نے اٹھا لی، بیٹے دیے تو اللہ نے واپس لے لیے، کہ یہ نبوت کا سلسلہ جو منقطع ہونا ہے، کہیں یہ مذکر اولاد جو ہے ایسا نہ ہو کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور آج تک کسی عورت کو اللہ نے رسول بنایا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے قاسم 2 سال بعد فوت ہو گئے، آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ 2 سال بعد فوت ہو گئے، اور آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، وہ تو 2 سال بھی پورے نہیں کر پائے تھے کہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں ہی اللہ کے فضل سے زندہ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ نے دودھ پلانے کے لیے ایک ایسے گھر میں ان کو چھوڑا ہوا تھا جس گھر میں آگ جلتی تھی، بھٹی جلاتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بچے کو ملنے کے لیے روزانہ جایا کرتے، اور ایک صحابی دوڑ کے جا کے ان کو کہتے بھٹی بند کرو، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھواں ہوتا تھا گھر میں۔ بچوں سے بھی محبت، بچیوں سے بھی محبت، بلکہ حقیقت میں بچی سے محبت بچے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس عورت کو، جس مرد کو اللہ تعالیٰ بچی دے دے، اور بعض روایات میں 2 بچیوں کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سامنے آیا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، ایک عورت داخل ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں۔ ایک موقع ایسا تھا کہ گھر میں 3 کھجوریں ہیں اور ماں جی نے اٹھا کے ایک ایک کھجور سب کو دے دی۔ بچیوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی اور ماں نے وہ کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دعا کریں نا اللہ ایسی مائیں عطا کریں۔ ماں کو پتا تھا بچیاں بھوکی ہیں، بچیوں نے اپنی کھجوریں کھا کے اب ماں کی کھجور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، ایک اس کے ہاتھ میں دے دی، ایک اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اور ایک دوسرا موقع ایسا بھی تھا جہاں آپ کے گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی، صدیقہ کائنات کے گھر میں، سرور کون مکان کے گھر میں ایک کھجور، بچیاں 2، ماں ساتھ ہے۔ تو فرماتی ہے میں نے وہ کھجور اٹھا کے دے دی اور ان کے چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ ماں نے چپ کر کے کھجور 2 ٹکڑے کی، ایک اس کے ہاتھ میں دے دی، ایک اس کے ہاتھ میں دے دی، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ آج میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور میرے لیے بڑا حیران کن بھی ہے، کاش میرے پاس کچھ زیادہ ہوتا تو میں ان کو دیتی، لیکن ایک ہی کھجور تھی، ماں نے اس سے کچھ نہیں کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا کن له سترا من النار یوم القیامہ۔ عائشہ سنو، ان بچیوں کی وجہ سے جو آزمائش میں پڑ جاتا ہے نا بندہ، قیامت کے دن یہ بچیاں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، یہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی پرورش کرنے والے ہوں، ان کی تربیت کرنے والے ہوں۔ بچوں کو لوگ بڑا اٹھاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ بچیاں زیادہ محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بھی ملتا ہے من آل جاریتین حتی یبلغا، جس بندے کو اللہ 2 بیٹیاں دے دیں اور وہ ان بچیوں کی پرورش کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کے لباس کا بندوبست کرے، حسن تربیت کا انتظام کرے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بڑی ہو جائیں۔ عربی میں بلوغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں باپ سے بے نیاز ہو جائے، اور صاف ظاہر ہے بچی اپنے باپ سے تب بے نیاز ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو، یعنی شادی تک وہ اس کی پرورش کرتا رہا، تربیت کرتا رہا، اس کے کھانے پینے، لباس اور اس کی ضروریات کی بندوبست میں لگا رہا، دل میں یہ نہیں سوچا کہ یہ تو پرایا مال ہے، جیسے آج کل کے جہلوں کی زبان پہ یہ کلمہ سننے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بچیاں کل قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت لے کے جائیں گی، یہ جنت کا ذریعہ ہیں یہ بچیاں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگتا یوں تھا کہ اگر ہم ایک بچی کے بارے میں پوچھ لیتے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی ہے اور وہ ایک بیٹی کی پرورش کرتا رہتا ہے، کیا وہ بھی اس فضیلت کو پالے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا کہ یہ بچی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ان بچیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، سب سے پہلے ان سے محبت کریں، ان سے شفقت کریں، پیار سے پیش آئیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کھانے پینے کی بڑی کمی ہوتی تھی، اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اور مفلسی کے ڈر سے بچیوں کو زندہ درگو کرتے ہو۔
اور قتل کرتے ہو بچیوں کو. ایسا نہ کرو. آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے، آپ کو بھوک شدید لگی ہوئی ہے اور بچی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی بڑی، اور وہ کھانا چاہتی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، کبھی آپ کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آنی چاہیے. آپ اس کو ترجیح دیں، اس کو وہ کھلائیں. میں احادیث کا خلاصہ رب کعبہ کی قسم پیش کرتا ہوں، وہ لقمہ اس کے پیٹ میں اترے گا، اللہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں. بچیوں سے محبت کر رہا ہے یہ بندہ، کہ جن کو لوگ عمومی طور پہ بس یہی کہتے ہیں کہ جی ان کی تو شادیاں ہو جائیں. ان کی تربیت اچھی کریں، ان کی تعلیم اچھی ہو، گھر کا ماحول اچھا رکھیں. ایک بچی کی تربیت اگر آپ نے کر دی نا تو گویا کہ آپ نے معاشرے کی تربیت کر دی، ایک خاندان کی تربیت کر دی. صحابیات، مبشرات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ان کے تذکرے پڑھائیں اپنی بچیوں کو، ان کے قصے سنائیں ان کو، گھروں میں کتابیں رکھیں. آج کل نیٹ کا دور ہے، جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے موبائلوں میں ایسی چیزیں رکھیں نا، ایسی کتابیں رکھیں. بچیوں کی وہ تربیت ہو کہ اللہ اکبر، وہ مائیں تھیں جو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتی تھیں، پھر اٹھا کے بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی تھی. تب جا کے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، تب جا کے صلاح الدین یوسف پیدا ہوتے تھے، پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، اور تب جا کے ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے. ماں جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی. یہ تربیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ تربیت گھر سے آتی ہے، ماں کی گود سے آتی ہے. اس لیے ان بچیوں کو تعلیم و تربیت کا خوب بندوبست کیا کریں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے لکھنے والوں نے، اور بات ویسے بھی درست ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ سب سے پہلے انسان کو ماں کے پیٹ میں کان ملتا ہے. کان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میں نے ماں کے پیٹ میں اسے سننے والا بنایا. کچھ نہیں ملا ہوتا اسے، اچھے طور پہ پورا چہرہ نہیں ملا، ناک نہیں لگی، اس کی زبان نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کان لگ گیا. تو لکھنے والے لکھتے ہیں ماں حاملہ ہو نا اور بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور حرکت شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس کو کان مل گیا ہے. اب ماں کو چاہیے ہر ویلے اونچی اونچی آواز میں تلاوت کرے تاکہ اس کے بچے کے پیٹ کے کان میں بھی جائے تو قرآن مجید کی تلاوت جانی چاہیے. یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو نرالا ہوگا. اور جب آج کل کا ماحول جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کا ملاکمین معاف فرمائے، ان بچیوں کی تربیت کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. پھر یہ بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، آج کل یہ بڑا عجیب ماحول ہے، بچیوں سے پوچھتے نہیں شادی کرتے ہوئے. میں باپ ہوں، یہ کون ہوتی ہے بولنے والی؟ بلکہ بعض بیچارے تو اس کی ماں سے بھی مشورہ نہیں کرتے. بھائی ایسا نہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. کسی بیٹی کا نکاح آپ نے کسی ایسے بندے سے نہیں کیا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا کردار برا ہو، جس کا گفتار برا ہو، اور جس پہ لوگوں نے کبھی حرف اٹھایا ہو. اور کسی بھی بیٹی کا نکاح سرور کائنات نے اس سے پوچھے بغیر نہیں کیا ہے. حالانکہ آپ تو گویا کہ ساری کائنات کے لیے ولی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. ان بیٹیوں کی جوانی کا جب وقت آ جاتا ہے، اس وقت تم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، بس تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کا اخلاق اچھا ہے،
جس کا دین اچھا ہے. 2 چیزیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پکی بات ہے، جس کا دین اچھا ہوگا اس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا دین اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے دوسرا خود نکل جاتا ہے. وہ تو اچھا ہوگا. آپ نے فرمایا ایسے بچے کا رشتہ آ جائے من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ، اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، بس اپنی بچی کا رشتہ کر دو. نہیں کرو گے زمین میں فساد مچ جائے گا. وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. چونکہ بیٹی کے حقوق اور عظمت کے موضوع پہ گفتگو ہے تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. بچہ آپ کا جوان ہوا، آپ کس بچی کا اس کے لیے انتخاب کر رہے ہیں، کس طرح کا رشتہ اس کے لیے پسند کر رہے ہیں. ڈیمانڈیں بڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں. یہ معاشرے کا ٹرینڈ ہے. کچھ لوگ حسن دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو ترجیح دیا کرو. یہیں سے معاشرہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے اخلاقیات کا ایک درس شروع ہو رہا ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو پکڑ کے لایا تھا نا کہ یہ میری بات ہی نہیں مانتا، سمجھا کے مر جاتا ہوں، بات نہیں مانتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسے موقعوں پہ یہی ہوتا تھا کہ کوڑا ہاتھ میں ہے. تو اس نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیجئے گا، یہ اپنے حقوق مجھ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے یہ میرا باپ ہے، لیکن ذرا اس سے پوچھئے اس نے میرے حق کتنے ادا کیے ہیں. میرا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ یہ ایسی عورت سے شادی کرتا جو عورت دیندار ہوتی. اس نے ایک زانیہ اور رقاصہ عورت سے شادی کی ہوئی ہے، پھر یہ مجھ سے مطالبے کرتا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں. اس لیے اپنی بچی کا نکاح کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھ لیا کرو، یہ حق ہے، بہت بڑا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح اس آدمی سے کیا ہے جس کا نام ابو العاص ہے. اور یہاں بھی بات بیٹی کی کر لوں، ہمارے ہاں یہ بھی ماحول پایا جاتا ہے، بچی کی شادی ہو گئی نا تو یا تو والدین سرے سے ہی کنڈم ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا حق ادا کر لیا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بات بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ دونوں ہی نہیں چلتے، اور اسلام کا مزاج دونوں کی طرح ہی نہیں ہے. بلکہ شادی کر لینے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو پوچھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب کرنا چاہا نا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پیغام بھیج دیا تھا. تو بات بڑی کام کی ہے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جتنے بھی دور مفضلہ، قرون مفضلہ، فضیلت والے زمانے ہیں، بالخصوص 4 صدیاں تک کا زمانہ، شادی بڑی آسان تھی، بڑی ہی آسان تھی شادی. اور آج شادی بہت مشکل ہو گئی ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں، جب شادی مشکل ہوگی زنا آسان ہو جائے گا. شادی آسان ہوگی زنا مشکل ہو جائے گا. ایسے آرام سے شادیاں ہوتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی کا پیغام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھے اور جا کے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا بیٹا علی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. میں تھوڑا سا اس موضوع پہ اس لیے چلا گیا ہوں کہ ساری خرابی آج کل یہاں پیدا ہو چکی ہے. پھر جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں، بچی ہو یا بچہ ہو، اس کی تربیت کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ اولادیں ہمیں بری لگتی ہیں، ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے اصل کہ
کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان بچیوں کا انتخاب نہیں کیا ہوتا جو کرنا چاہیے تھا، اور پھر ہم نے ادھر ادھر کے بڑے کام اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چوتھے بندے کو ہم بھیجتے ہیں، بیٹی سے جاؤ پوچھ کے آؤ، کوئی ادھر اماں آ رہی ہے، ادھر بابا آ رہا ہے، وہ پتر فلاں تیرے نال نکاح کرنا ہے، تیرا کی ارادہ ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی والدہ کو کہہ دیں، والدہ اپنی بیٹی سے پوچھ لے، اتنی سی بات ہے، 6 واسطے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گیا اور کہا، بیٹا علی تجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذنھا سماطھا، بچی سے پوچھا جائے نکاح کا اور وہ خاموش ہو جائے تو خاموشی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ بس آپ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو کہا، بیٹھیے گا ذرا، علی کا نکاح ہونے لگا ہے۔ یہ شادی ہے۔ ہماری تاریخیں، ہمارے شادی کارڈ، ہمارے ویلے، پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج اور عادتیں، اور پھر شادیاں مشکل، اور دیکھیں آج کل معاشرہ کس بگاڑ میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔ نکاح ہو گیا، ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی حق مہر کیا دو، اپنی بچیوں سے بھائی ایسے تعلق رکھو۔ شریعت کے مسائل میں آپ مت شرم محسوس کریں، آپ کی بچی کا حق ہے حق مہر، آپ بات کریں جو رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، بچی کو حق مہر کیا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن چیزوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم شرم کرتے ہیں، اور جہاں کرنی چاہیے تھی، بیٹی ساتھ بیٹھی ہے، گانا چلا ہوا ہے سامنے، ویڈیو چل رہی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، نیٹ چل رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ایسی دیوسی چھا گئی ہے زمانے میں، وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم نے دیندار، اخلاق والے، ایمان والے رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، تلاش کرنا چھوڑ دی۔ بس آج حسن دیکھ لیا، دولت دیکھ لی، شہرت دیکھ لی، کوئی پیسہ دیکھ لیا، زیادہ سے زیادہ حسب نسب دیکھ لیا، دین کو تو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو ترجیح دیا کرو۔ حسن کب تک قائم رہتا ہے عورت کا؟ 2 سے 3 بچوں کی پیدائش کے بعد حسن رفو ہو جائے گا۔ مال کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، مرد اپنی بیوی کا 1 روپیہ بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ تو دولت مند عورت اگر ہو، خاوند کے کس کام کی ہے؟ وہ دولت تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور باقی رہی بات کہ وہ بڑے اونچے نسب والی ہو، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بچہ تو باپ کا ہوتا ہے، رشتہ تو باپ سے قائم ہوتا ہے، نسب تو باپ سے جڑے گا نا۔ جس فیملی سے باپ تعلق رکھتا ہے، ذات تو بچے کی وہ کہلائے گی، ماں والی تو نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، وہ دین ہے، دین۔ اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو دین پڑھائیں، اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں۔ آپ کی بچیوں کی تربیت دین کی ہوگی، بچی نسل انشاءاللہ سنوار دے گی، اور ایسا نہ ہوا تو بگاڑ ہی بگاڑ ہیں، اور آج کل وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں، اور کس سے شادی کی جا رہی ہے؟ مال دیکھ کے؟ کچھ نہیں دیکھا۔ علی کا اخلاق اچھا ہے، علی کا ایمان اچھا ہے، علی کے تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ حکم الحاکمین نے ان کے لیے تزکیہ نفس کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی رضی اللہ عنہ۔ گھاس اکٹھی کر کے لاتے تھے اور گھاس بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو دنیا کے امیر ترین آدمی سے شادی ہو جاتی، بلکہ خود دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا حسن کیسا تھا، جوانی کیسی ہے، آپ کی شہرت کیسی ہے، پوری دنیا پہ ڈنکا بج رہا ہے سرور کائنات کی رسالت کا۔ 25 سال کا جوان ہے،
اور حسن تو حسن یوسف کیا ہے آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا؟ حسن والی کا. میں یہ نہیں کہتا، دین والی عورت میں اگر دوسری چیزیں بھی شامل ہو جائیں کہ وہ حسینہ بھی ہو، وہ مال والی بھی ہو اور نسب والی بھی ہو، تو پھر تو سبحان اللہ. لیکن ہم دین کو سب سے آخر میں کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئیاں نہیں ہوئی تھی؟ اس مکے کی کیا، پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورت جس کی طرف اشارہ کرو گے ہم تیری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ دعوت چھوڑ دو. بادشاہ چاہتے ہو وہ لے لو، چاہتے کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج رکھ دو، یہ تمہارے سارے کی ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ. آپ نے اس عورت سے شادی کی ہے جو بیوہ تھی، بیوہ، جوانی کے عالم میں. اللہ کے نبی کی 11 شادیاں ہیں، 11. صرف ایک شادی آپ نے کنواری عورت سے کی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو آج کل ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں نا، اس کو نہ دیکھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے اس لیے شادی کر لی تھی کہ خدیجہ جس قدر اپنا مال دین کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کے کاموں میں خرچ کرتی ہے، اس کائنات کی کوئی عورت نہیں کرتی. ہم سب پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو آپ کو تجارت میں بڑا منافع ہوتا تھا، دھوم مچ گئی تھی پورے علاقے میں. تبھی تو خدیجہ نے پیغام بھیج دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں نا، وہ پیسہ کدھر گیا؟ مکہ میں آپ وہ پیسہ ہے کدھر جو اللہ کے نبی نے کمایا تھا تجارت کی غرض سے؟ مدینے میں تو ساتھ نہیں تھا، مکے میں بھی ساتھ نہیں تھا. وہ سارے کا سارا آپ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. لوگوں میں ایسی عورتوں کی تلاش کریں، ایسے مردوں کی تلاش کریں جو دیندار ہوں، دین والے ہوں، انشاءاللہ نسلیں سنوریں گی باذن اللہ تعالی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا وہ زرہ کدھر ہے جو تو جنگ کے وقت پہنا کرتا تھا؟ وہی حق مار میں دے اور تو شادی کر لے. اصل میں میرے سامنے بیٹھنے والے نوجوان کافی نظر آ رہے ہیں، تو میں نے اس موضوع کو تھوڑا زیادہ ٹچ کر لیں. آپ کی شادیاں ہونے والی، مت دیکھیے گا کسی اور چیز کو، سب سے پہلے دین کو دیکھ لے. دیندار عورت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو سبحان اللہ، شادی کو مشکل نہ کیجیے گا. اعظمها برکتاً ایسرها مؤونتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شادی میں خرچہ کم ہوتا ہے وہ شادی اتنی ہی برکت والی ہوتی ہے. جتنے خرچے کم کرو گے اتنی برکت زیادہ ہوگی. شادیاں آسان بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک دفعہ ایک عورت آ گئی، اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی، آپ تشریف فرما تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں. 22ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا. آپ کے لیے جائز ہے، بس خالصۃ لک من دون المؤمنین. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یوں کوئی عورت آئے اور آ کے کہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کو دیکھا اور دیکھ کے آپ نے نظر جھکا لی. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ویسے اس پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ کیا عورتیں اللہ کے نبی سے پردہ کر دی تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ نے سر جھکا لیا، باتیں ہوتی رہی، جیسے ہم بیٹھے ہیں، مجلس ختم ہونے لگی تو سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نہیں شادی کریں گے اس عورت سے؟ اگر آپ نے نہیں کرنی تو میری شادی کروا دیں. لو یہ شادی، آپ میری شادی کروا دیں، اس سے یہیں پہ کروا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر حق مار لے کے آؤ. عورت کو بھی انکار نہیں، ہماری پسندیں ہی نہیں جاتی. کتنی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں آج کل لوگ، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اور بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑتی ہے کہ 40 سال تک 45 سال تک اس کو لڑکی پسند کوئی نہیں آتی، اور عمر جب ڈھل جاتی ہے تو کہنا ہون لیاؤ جیویں دی بھی لب دی، سارے شوق اڑ گئے. ایسے نہ کریں. ایمانیات کی لائن میں زندگی گزار کے اپنے اس رشتے کو قائم کیا کریں.
آپ نے ایک مرتبہ شادی پہ نکاح پڑھایا، آپ کے ایک صحابی تھے بڑے کالے رنگ کے بیچارے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے یوں کر کے دیکھا اور فرمایا جلیبیب تو نے شادی نہیں کرنی؟ کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کون بیٹی دے گا؟ نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، اور شکلیں عقلیں اللہ دینے والا ہے، کالا رنگ ہے، موٹا ناک ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پنڈلیاں موٹی ہیں، کون دے گا مجھے بیٹی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ میرے فلاں انصاری صحابی کے دروازے پہ دستک دو، جب وہ باہر آئے گا نا تو اسے میرا پیغام دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرو قربانی، پتہ چلے. پیغام ملا، بندہ بڑا عقل مند ہے، کہا ٹھہریے ذرا میں اس کی والدہ سے مشورہ کر لیتا ہوں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بچی کا نکاح کرنے سے پہلے اس کی والدہ سے مشورہ کر لیا کرے. اس کی ماں ہے، اس نے پالا ہے، اس نے پوسا ہے، بلکہ آپ سے کہیں زیادہ وہ اپنی بچی کے تاثرات کو سمجھتی ہوتی ہے. آج کل یہ بڑا ماحول ہے، پوچھتے ہی نہیں، نہ بچی سے پوچھتے ہیں نہ اس کی ماں سے پوچھتے ہیں، باروں بار نکاح کر لیں. تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، مامے کو بھیج دیا، جب بچی سے پوچھو راضی ہے، اب بیچاری کیا کرے گی؟ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح جبرن کروا دے، بیٹی اس نکاح کو پسند نہ کرتی ہو، تو شریعت کا اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح توڑ دیا تھا. ایک عورت آئی اور فرمایا میں نہیں چاہتی تھی اور میرے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردہ نکاح، حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے نکاح توڑوا دی. نہ کریں ایسا، پوچھ لیں، اپنے گھر والی کو بھی کچھ نہ کچھ ترجیح دیں. تو اس نے اپنے گھر والی سے پوچھا اور کہا یہ معاملہ ہے. وہ جنہوں پنجابی ہے کہتے ہیں چونکے بجتے، میں اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے، اتنی خوبصورت، اتنی پڑھی لکھی، حسب و نسب کی مالک، ہم دولت والے لوگ، میں نے بڑے بڑے مدینے کے سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے، یہ کون ہوتا ہے؟ جلیبیب میری بیٹی سے نکاح کرنے والا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. اللہ اکبر. بیٹی سن رہی ہے، بیٹی نے دونوں پیغام سنے ہیں. پردے کے پیچھے سے بیٹی نے کہا ماں یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، یہ دیکھ بھیجنے والا کون ہے. کیا کہہ رہی ہے تو؟ حسینہ جمیلہ عورت کس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایسے آدمی سے کہ جس کی جان پہچان ہی کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم، میں نے مکہ میں بیت اللہ کے سامنے ایک جوڑا دیکھا اور اتفاق سے ہی وہ لڑکی، ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید تو میرے پاس ہی آ گئی کہ اسے چیز پوچھنی تھی. اتنی خوبصورت لڑکی اور اس کا خاوند کالا سیاہ افریقی. تو پتہ چلتا ہے نا کہ اسلام میں کالے گورے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، عربی عجمی کا کوئی امتیاز نہیں ہے، امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اماں جی کل جنت میں میلہ لگا ہوگا عورتوں کا، مجلس لگی ہوگی عورتوں کی. کوئی اٹھ کے کہے گی میرا نکاح باپ نے کروایا، کوئی کہے گی چچا نے، کوئی تایا نے. میں بڑے فخر سے کہوں گی میں اگر پسند ہوں تو سرور کائنات کی پسند، میرا نکاح آپ نے کروایا تھا. آسانی سے شادی ہوئی ہے. اور پھر تاریخ لکھتی ہے اس جلیبیب کی زندگی میں اتنی برکت آئی تھی کہ بڑے بڑے امیر لوگ جلیبیب کے گھر کھڑے ہوتے تھے قرضہ لینے کے لیے، اور بڑے بڑے اس کے دسترخوان پہ آ کے کھانے کھایا کرتے تھے. برکتیں نازل ہوں گی دین کی وجہ سے، سکون آئے گا دین کی وجہ سے. بیٹیاں نیک بنے گی تو دینی تربیت کی وجہ سے، اولاد نیک بنے گی دین کی تربیت کی وجہ سے. ماحول بدلے گا، تبدیلی آئے گی بھائیو دین کی وجہ سے آئے گی. آسان کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن سعد کو کہا نا جاؤ لاؤ، پھر کیا لاتے ہو حق مار کے لیے. دوڑ کے بیچارے گئے، کوئی شے ملی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید،
یہ بھی ایک پیغام ہے، ہر جگہ پہ پیغام ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کیوں مانگتے ہو اتنے زیادہ اقمار؟ کیوں رکھتے ہو اتنے اقمار کہ اگلا بندہ دینے سے عاجز آ جاتا ہے؟ کیوں لگاتے ہو شرطیں، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے الگ مکان چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے؟ نہ کرو ان نکاحوں کو مشکل، وگرنہ اللہ کی طرف سے فساد مچے گا اس زمین میں۔ کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ التمس ولو خاتما من حدید، یہ لوہے کا چھلا جس کو کہتے ہیں نا، میرا خیال ہے آج بھی اس کی قیمت 2 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ لے آؤ، میں اسی کے بدلے تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ ان صحابہ بیچاروں کی حالت یہ تھی، آگے کہنے لگے میرے گھر سے تو وہ بھی نہیں ملا۔ حق بار دیکھیے کیا ہے، امعک من القرآن شیء، میرے صحابی تجھے قرآن کی کوئی صورتیں آتی ہیں؟ بڑے شوق سے جلدی جلدی صورتوں کے نام گننے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کو سکھا دینا، یہی تیرا اقمار ہے۔ زوجتکھا وملکتکھا بما معک من القرآن، کتنی آسان ہے شادیاں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جن شادیوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کر دی، ساڈا وٹ نہیں جانا، شادی کارڈ نہیں آیا جی، مینوں نے بلایا ہی نہیں جی، بس ساڈی بس ہو گئی۔ اور کچھ بیچارے ایسے بدبخت ہوتے ہیں جی، تو چاچے نو بلایا تو میں نہیں آنا، مینوں بلایا تو چاچے نو نہیں بلانا۔ یہ کیسا مزاج ہے بگڑا ہوا بھائی، اس سے پلو چھڑا لیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بڑا مشہور واقعہ، ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے بیوی چھین لی، بچہ چھین لیا، کوئی تھوڑے بہت پیسے تھے رستہ میں سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ، وہ بھی انہوں نے چھین لیا کہ یہ مکے کی دولت ہے، مکے سے باہر نہیں جائے گی، تو نے جانا ہے چلا جا، بیوی کو چھوڑ، بچے کو چھوڑ، سب کچھ چھوڑ۔ عبد الرحمن بن عوف نے سب کچھ چھوڑا اور نکل آئے، اور 435 کلومیٹر، اب تو خیر رستہ سیدھا سیدھا ہے، اس وقت پہاڑوں سے کراس کر کے آئے ہوں گے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرمائے، کہنے لگے کھڑے کھڑے لٹ گیا ہوں، بیوی لٹا دی، بچہ لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، سب کچھ گوا کے آ گیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی ہجرت کر کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے اور سب کچھ بچا کے آ گئے۔ سب چیزیں دوبارہ ملتی ہیں، ایمان کی دولت چھن جائے تو نہیں ملتی، یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عظیم قربانی کو دیکھتے ہوئے مدینے کے سردار کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا سعد، عبد الرحمن تیرا بھائی ہے، اس کو لے جا اپنے گھر۔ وہ مہاجرین اور انصار کا اخوت جس کی رہتی دنیا تک مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، جس کو اخوت مدینہ کہتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی قسم آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم دنیا میں ڈوبے تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی اللہ نے ہم سے چھین لی، نہ قرآن پڑھنے میں لذت رہ گئی، نہ نماز پڑھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ وجہ یہی ہے، ایمان کو زنگ لگ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ عالم اس سے بڑی شاید قربانی دنیا میں نہ ہو۔ یہ تو کہہ دیا تھا عبد الرحمن میرے 2 باغ ہیں، بتاؤ کون سا لینا ہے، 2 پہلیاں جس کو پہلی آپ کہتے ہیں وہ لے لو، سب کچھ کر کے میرے 2 گھر ہیں وہ بھی لے لو، لیکن اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کے احکام نہیں ہیں، جاؤ دیکھو جو تجھے خوبصورت لگتی ہے میں طلاق دیتا ہوں، اس سے بعد میں نکاح کر لینا۔ کوئی مثال تو پیش کرے اسلام کی مٹھاس کی، لیکن وہ بھی تو آخر صحابی رسول تھے۔ یہ دنیا کا لالچ اور دنیا، یہ تو ان سے دور دور تک نہیں نہ گزری ہوئی تھی۔ ٹکے ٹکے پہ آج مسلمان اپنا ایمان بیچتا ہے۔ کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تیرے گھر میں، تیرے مال میں، تیرے بیوی بچوں میں برکتیں دے۔ دلنی علی السوق، بس مجھے یہ بتا دو بازار کدھر ہے۔ بازار گئے، چھابڑا اٹھایا، کلی بنے، صحابی رسول، ہجرت کر کے آیا ہوا بندہ، الہجرت تجب ما قبلہ، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ہجرت کرنے والا، شان و مقام کو کوئی نہیں پہنچتا، لیکن لوگوں کا چھابڑا اٹھا کے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔
ایک دن چھابڑے اٹھائے، شام کو کوئی 1 دینار کسی نے دیا، کسی نے 1 درہم دیا، اس کا گھی خرید لیا، پنیر خرید لیا، اگلے دن وہ بیچا، اللہ نے برکت دے دی، تھوڑا اور بیچا، ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، ساتھ تھوڑی تھوڑی تجارت کر رہے ہیں، اور نیکی کی نیت ہے کہ میں نے کسی عورت سے شادی کر کے اپنا ایمان محفوظ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شادی کی سوچ رکھے گا، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے اوپر اس کی مدد کو لازم قرار دے دیا ہوا ہے۔ اور ایک دن آیا، ایک خوشبو لگاتے تھے شادی کے موقع پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی عبد الرحمن کے کپڑوں پہ وہ شادی والی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ فرمایا عبد الرحمن شادی بھی کر لی؟ سوچو آج کل کا ماحول، مینو دسیا ہی نہیں، سانو پتہ ہی نہیں، شادی کارڈ نہیں آیا، سارے کول پیغام نہیں آیا، یار تو فون ہی کر دینا ہے۔ ایک چیز سنت ہے، ہاں اس کا مطالبہ آپ کریں، اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ عبد الرحمن کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ فرمایا حق مار کیا دیا ہے؟ چھابڑا اٹھانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ نواتم من ذہب، سونے کی ڈلی دی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس بیٹی کو ان کے لیے قرۃ عین بنا دیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور امت مسلمہ کی عظیم ترین بیٹی بنا دیں، ایمان والی، حیا والی ہو، اور ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والی ہو۔ بیٹیاں ہوں ایسی ہوں، بیٹے ہوں تو ایسے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برکت کی دعا دے دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے برکت کی دعا کیا ملی، میں کبھی زمین سے اینٹ اٹھاتا تھا تو نیچے سے اللہ سونا اگاتے تھے میرے لیے، برکتوں سے بھر گیا تھا یہ گھر۔ کیوں؟ تکلف نہیں ہے، تسنع نہیں ہے، دنیا نہیں دیکھی، دولت نہیں دیکھی، گھر نہیں دیکھے، باغ نہیں دیکھے، سب کچھ ٹھکرا کے اللہ احکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جو کیا پھر اللہ نے برکتیں ایسے اتارنی ہوتی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آ رہی۔ احد کا میدان سج رہا تھا، شام کے وقت باپ نے بلایا، بیٹا بات سنو، مجھے لگتا یہ ہے کہ کل کا پہلا شہید میں ہوں، تیری 9 بہنیں ہیں، تیرے اوپر ان سب کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، جو بندہ 3 بہنوں کی پرورش کر لے یا 3 بیٹیوں کی پرورش کر لے، اور کبھی اللہ نہ کرے وہ پلٹ کے طلاق لے کے گھر میں آ جائے، پھر اس کی حسن تعدیب کا بندوبست کرتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہنیں اور بیٹیاں بھی قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار ہیں۔ اور ایک حدیث تو یوں ہے، اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے، من عال جاریتین انا وہو ہاکذا، آپ نے فرمایا بچی کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کی علماء تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یا تو وہ قریب اتنا ہے جتنی یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، یا پھر اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کا مقام ہے، اتنا سا فاصلہ ہے بس، یہ جو 2 انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، اس بچی کی پرورش کرنے والے کو اللہ احکم الحاکمین اتنا مقام دیتے ہیں۔ یہ 4 دن کی دنیا گزر جانی ہے، اور ہوا واقعی ایسے۔ اگلے دن میدان سجا، حضرت جابر کے باپ عبداللہ سب سے پہلے شہید ہو گئے۔ قرض اتنا چھوڑا، اور وہ بھی سارے کا سارا حضرت جابر کے کندھوں پہ ڈال کے گئے تھے، یہ 2 ذمہ داریاں تو نے میرے مرنے کے بعد ادا کرنی ہے، ایک بچیوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرا میرے قرضے بھی اتارنے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بندہ صحیح دلی طور پہ نا اللہ احکم الحاکمین کا بندہ ہو نا، اللہ اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔
باپ شہید ہو گئے، 2 بڑے بھار جابر کے کمزور کندھوں پہ آ پڑے، بڑی افسردہ حالت میں سر جھکا کے جابر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا جابر مالی اراک منکسرا، سر سٹ کے بیٹھے ہیں، خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے، 9 بہنیں، جوان، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرضوں تلے دب گیا ہوں میں، ہے کچھ نہیں سوائے ایک باغ کے، اب یہی فکر مجھے گھائل کیے جا رہی ہے، ایک بچیوں کا بوجھ، دوسرا قرضوں کا بوجھ۔ اللہ اکبر۔ غموں کا مداوع بھی کرنا سیکھیں، سرور کائنات کی زندگی کے ایک ایک لمحے پہلو سے ہمارے لیے درس ملتا ہے، اللہ کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جابر کا دل یوں رکھا اور جابر کو ایسا حوصلہ دیا، فرمایا جابر باپ کے غم میں اتنا مبتلا نہ ہو، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اللہ نے کسی بندے سے، کسی فرشتے سے، کسی رسول سے، کسی پیغام رسا سے پردے ہٹا کے بات نہیں کی، تیرے رب سے تو اللہ نے آمنے سامنے باتیں کی، سارے پردے ہٹائے رب نے تیرے باپ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ صرف تیرے باپ کا مقام ہے دنیا میں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آدھا غم تو جابر کا نکل گیا، اور باقی رہی بات تیری دوسری تو دعا کرنا، اللہ خیر کرے گا، قرض دار تنگ کرے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چند دن بعد ان کے جسم پہ بھی نشان ہے وہی جو خوشبو کا شادی شدہ لوگوں کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ نہیں بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں بارات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ انگوٹھی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ منگنی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ جو دن رکھتے ہو نا اور جا کے پیسے پوسے دے کے آ جاتے ہو، یہ یہودیوں کی لعنتیں جو امت مسلمہ کے گلے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ بالخصوص انگوٹھی یہودیوں کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں تو عام ماحول ہے جناب، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے جو مرضی ہے، چھوٹتی ہی نہیں ہے یہ رسمیں ہمارے ہاتھوں سے۔ کرو سنت تازہ بھائی، آسان کرو اپنی بیٹیوں کا نکاح، یہ ان کے حق ہیں۔ یہ ابھی سعودی عرب میں ایک آدمی ہے بڑا لینڈ لارڈ کروڑ پتی، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حق مار کیا رکھا ہے؟ 1 ریال، 1 ریال ثابت کر دیا، شادیاں آسان کرو۔ اور ایک اور بڑا امیر زادہ اٹھا ہے، اس نے اپنی بچی کے حق مہر میں مطالبہ یہ کر دیا، یہ بچہ مجھے قرآن حفظ کر کے سنا دے، میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایسے رشتے تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے بھی کہا، جابر شادی کر لی؟ کہاں اللہ کے نبی کر لی۔ سیبن ام بکرن، کنواری عورت سے کی ہے کہ بیوہ یا مطلقہ سے کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے تو بیوہ سے کی۔ جابر تو جوان تھا، کنواری سے کرتا، تلاعبوہا ویلاعبوکی، کنوارا لڑکا ہو کنواری لڑکی ہو تو ان کے دن بڑے حسین گزرا کرتے ہیں۔ اور یہ ویسے بات ہے کہ بیوہ عورت کے دل سے پہلے خاوند کی محبت نہیں جاتی، اگر وہ بندہ صحیح ہو تو، نہ ہی مرد کے دل سے جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں اتنا رشک تو مجھے زندہ عورتوں پہ نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ پہ ہونے لگ گیا تھا۔ میری سوگن ہے، ہر ویلے اس کا نام، ہر ویلے اس کا نام۔ اور ایک دن تو کہہ بیٹھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ جیسی خوبصورت ترین اور کنواری لڑکی کے ہوتے ہوئے آپ اس اماں جی کا تذکرہ نہیں چھوڑیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو خدیجہ کے سامنے ہیں؟ ساری دنیا جب مجھے جھٹلا رہی تھی اور ساری دنیا چھوڑ رہی تھی تو اس وقت جو سہارے بنے ہیں نا، میں ان کو کیسے بھلا لوں؟ مجھے باتوں باتوں میں بہت سی باتیں